أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 97 سے 99۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، واللہ علیم حکیم۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، الا انها قربۃ لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں اعرابیوں کی دو قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اعرابی کی جمع ہے اعراب، اور اعرابی یا اس کی جمع اعراب ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو مدینہ منورہ سے دور دراز آبادیوں سے دور، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، چھوٹی چھوٹی آبادیوں کی شکل میں چند چند گھروں کی ایک آبادی بنا کر اور بسا کر رہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اب ایسے لوگ چونکہ آبادیوں سے دور ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں سے میل ملاقات بھی کم ہے، تو عام طور پہ یہ لوگ ان سیولائزڈ ہوتے ہیں، غیر مہذب ہوتے ہیں، ان کو عقل، شعور، ادب آداب کا اتنا علم نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنگل میں رہتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو جنگلوں کے اندر رہنے والے، جس طرح ہماری زبان میں بھی جنگلی، تو بادیہ نشین، صحرا نشین، دیہاتی، بدو، مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو اعرابی ہے نا، یہ جو صحرا نشین ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ زیادہ تر تو ان کے اندر کفر و نفاق پر اڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کا نفاق آبادیوں سے، انسانوں سے میل ملان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا نفاق
مدینہ کے منافقوں سے بھی زیادہ خطرناک، کیونکہ جو لوگ مدینہ منورہ کے اندر تھے انہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ سے فیض حاصل کرنے کا موقع بھی میسر تھا۔ آپ کی ذات بابرکات بھی تو ہدایت کا ایک منبع تھا نا، تو وہ تو آپ کے قریب رہنے کی وجہ سے ان میں سے تو کئی لوگ مسلمان بھی ہو چکے ہیں، لیکن یہ لوگ دور دراز آبادیوں سے ہٹ کے جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں کے اندر رہتے ہیں، تو وہاں کا ماحول ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ ماحول تو ہر انسان پہ ہی اثر انداز ہوتا ہے، ہر جاندار پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان اعرابیوں کا، ان دیہاتیوں کا نفاق بیان کیا ہے کہ ان کا نفاق زیادہ سخت ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کرتے بھی ہیں نا، یا اگر یہ کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کچھ خرچ کرتے بھی ہیں، تو یہ کوئی اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کرتے، یہ اسلام کو شعوری طور پہ قبول کرنے کے بعد سارا کچھ نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہمارا قریبی شہر ہے، وہاں پہ مسلمان اس وقت براجمان ہیں، صاحب اقتدار ہیں، اور اسلام بڑھتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا، اور ان کو جو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے تو وہ زکوٰۃ بڑے ہی بوجھل اور ٹوٹے دل کے ساتھ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کو یوں سمجھتے ہیں جیسے کوئی توان چٹی، کوئی فٹیک پڑ جاتی ہے انسان کو، اس طرح وہ ادا کرتے ہیں کہ کیا کریں، اب مجبوری ہے، دینی پڑتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آخری آیت میں انہی دیہاتیوں میں سے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جو صحیح مخلص ایمان والے بھی ہو چکے ہیں۔ وہ اگر نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے جو آپ خرچ کرنے والوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ عام طور پہ جب کوئی شخص زکوٰۃ دیتا تھا، صدقہ دیتا تھا، تو آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس کے مال کے لیے، اور اکثر آپ یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی فلان، جو بھی صدقہ و خیرات کرتا آپ اس کا نام لے کے تو فرماتے اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو آگے آیت نمبر 103 کے اندر اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر غریبوں مسکینوں میں خرچ کیجئے، اور آگے فرمایا کہ تطہرہم وتزکیہم بہا، تو آپ اس صدقے کے ذریعے سے انہیں پاک کریں گے اور انہیں صاف کریں گے۔ وصلی علیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے، اور آگے فرمائے ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، تسکین کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اچھا، انہی عرابیوں کی ذہنی سختی اور دلوں کی سختی کا اندازہ لگانے کے لیے وہ حدیث بھی ذرا ذہن نشین کر لیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو، اپنے نواسوں کو چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو کچھ بدو قسم کے لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان بچوں کو چومتے ہیں؟ ہمارے تو اتنے اتنے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں چوما۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ
اللہ پاک کی رحمت ہے، اب اگر یہ تمہارے دل میں نہیں ہے، یعنی تم سنگ دل ہو، تو اس میں مجھے کیا اختیار ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، الاعراب، اعرابی، دیہاتی، بدوی لوگ، اشد، زیادہ سخت ہیں، الاعراب اشد، بدوی لوگ زیادہ سخت ہیں۔ اشد یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اشدادو، افعلو، یہ ایک وزن یاد رکھیں، اس وزن پہ جو بھی لفظ آتا ہے وہ عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل ہوتا ہے یا کمپیریٹو ڈگری۔ اشدو یہ اصل میں اشدادو، جیسے اکرمو، اسلمو، اکبرو، اللہ اکبر، تو یہ اشدادو تھا، دو دالیں تھی تو ان کو شد لگا کے اکٹھا کر دیا گیا۔ اشدو کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں زیادہ سخت۔ الاعراب اشد، بدوی لوگ زیادہ سخت ہیں، کفرن، کفر میں، ونفاقن، اور نفاق میں۔ کفر و نفاق کے لحاظ سے بدوی لوگ زیادہ سخت ہیں، یعنی اس پر زیادہ سختی سے اڑ جانے والے ہیں۔ وَأَجْدَرُ، اور زیادہ لائق ہیں، اللہ، ان پلس لا، ان کے لا نہ، یعلمو وہ جانے، حدود حدیں، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہیں، علی رسولہ اپنے رسول پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایس او پیز زندگی گزارنے کے اتارے ہیں، عقیدے کے متعلق، ایمان کے متعلق، معاملات کے متعلق، عبادات کے متعلق، حلال و حرام کے متعلق، اخلاقیات کے متعلق، ان سارے ایس او پیز، ان سارے اصول و ضوابط کے متعلق یہ زیادہ لائق ہیں کہ ان کو نہ جانیں، یعنی اس چیز کے زیادہ امکان ہیں کہ یہ اللہ کی حدوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں، اللہ کے دین کے علم سے دور ہوں، کیونکہ یہ بادیہ نشین ہیں، آبادیوں سے دور ہیں، پیغمبر کے شہر سے دور ہیں، تہذیب سے دور ہیں، شعور سے دور ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور وہ زیادہ لائق ہیں اور ان کا زیادہ امکان ہے کہ وہ حدیں نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں۔ سارا دین اللہ کی حدیں ہی ہیں نا، اللہ کی حدود ہیں، یہ لمٹس ہیں، حدود ہیں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ پینا یہ نہیں پینا، یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا۔ واللہ، اور اللہ علیم، سب کچھ جاننے والا، حکیم، کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کس کے کیا حالات ہیں، کس کی ذہنی حالت کیسی ہے، کیا ہے، کون کتنا مومن ہے، کس میں کتنا نفاق ہے، اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ ساری اقسام پیدا کی ہیں انسانوں کی، تنوع رکھا ہے، تو اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدویوں میں سے، من الاعرابی، من کی وجہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں کچھ یا بعض، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو پکڑتے ہیں، ما کیا پکڑتے ہیں وہ آگے اس کا ذکر آخر میں آئے گا، مَن يَتَّخِذُ جو پکڑتے ہیں، مرادہ یہاں جو سمجھتے ہیں، ما ينفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں، اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے وہ پکڑتے ہیں، اسے وہ سمجھتے ہیں، اسے وہ محسوس کرتے ہیں، اسے وہ خیال کرتے ہیں، مغرمن، تاوان، چٹی، فٹیک،
مغرمن غرام سے نکلا ہے۔ غرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو انسان کے ساتھ چمٹ جائے، یعنی جس کو انسان سمجھ لے کہ یہ چیز اب مجھے چمٹ گئی ہے، اب اس نے میری جان تو چھوڑنی نہیں، یعنی جو چیز انسان پر لاگو ہو جائے، لازم ہی ہو جائے۔ تو عام طور پہ جو قرض وغیرہ ہوتا ہے تو قرض کی ادائیگی بھی انسان پہ لازم ہی ہوتی ہے نا، قرض کی ادائیگی، وہ بھی اس پر بھی یہ لفظ بول لیا جاتا ہے۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جہنم کا تذکرہ کیا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بے شک اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، اس لیے کہ بے شک اس کا عذاب کان غراما، چمٹ جانے والا۔ غراما کا معنی چمٹ جانے والا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو فرمایا کہ بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے متعلق اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ یتخذو کا تعلق ہے مغرمن کے ساتھ۔ یتخذو مغرمن، وہ اسے پکڑتے ہیں تاوان، وہ اسے سمجھتے ہیں تاوان۔ صدقہ و خیرات، اجر، ثواب، اللہ کی رضامندی، رسول کی دعا لینے کے لیے یہ مقاصد نہیں ہے، بس ایک چٹی ہے، ایک فٹیک پڑ گئی ہے، کیا کریں مجبوراً، جیسے ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُوا، اور وہ انتظار کرتے ہیں، بِكُمْ، تمہارے متعلق، اور وہ انتظار کرتے ہیں بِكُمْ، تمہارے بارے میں، الدوائر، چکروں کا، دوائر، دائرہ، وہ تمہارے متعلق چکروں کا انتظار کرتے ہیں، گردش کا انتظار کرتے ہیں۔ مراد ہے گردش ایام، زمانے کی گردش، سورج چاند ستارے چل رہے ہیں نا، گردش ایام سے وقت گزر رہا ہے، نیا وقت آ رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ زمانے کا چکر چلنا ہے تھوڑا سا، چند مہینے، چند سال، تو اس کے بعد یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، یا ان کے پیغمبر فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد سارا کچھ بیٹھ جائے گا، پٹھا بیٹھ جائے گا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح کی انہوں نے کچھ امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اس طرح کی کچھ باتیں سوچ کے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کیے ہوئے ہیں کہ چلو یہ چٹی جو پڑی ہوئی ہے یہ ادا کرو نا، تو چلو کہ 6 مہینے سال بعد امید ہے کہ ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ جیسے کوئی ہمارے ہاں حکومت زیادہ ظالمانہ ٹیکس لاگو کر دے کسی پہ، تو پھر لوگ یہ سوچ کے دیتے ہیں اچھا چلو کوئی نہیں، ان کے رہ گئے 6 مہینے سال، پھر نئی حکومت آ جائے گی، قانون بدل جائے گا، بہتر ہو جائے گے حالات۔ تو فرمایا وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کے چکروں کا، گردش ایام کا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں علیہم، انہی پر ہے، علیہم انہی پر ہے، دائرۃ السوء، برا چکر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں برا چکر انہی پر ہے، انہی پر گردش ایام سے برا وقت آنے والا ہے۔ اسلام کا تو ہر آنے والا دن بہتری کی طرف جائے گا، اسلام کی شان و شوکت میں، وقار میں، تعداد میں، قوت میں، طاقت میں، غلبے میں، ہر چیز میں اضافہ ہوگا۔ برا وقت تو ان پر آنے والا ہے، علیہم دائرۃ السوء، برا چکر انہی پر ہے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع، سب کچھ سننے والا ہے، بہت کچھ سننے والا نہیں، سمیع، سب کچھ سننے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ ان کی باتوں کو، ان کی آپس میں گفت و شنید کو، یہ مسلمانوں کے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں، کیا کومنٹس پاس کرتے ہیں، اللہ سارا کچھ سن رہا ہے،
اسے سب علم ہے اور اسے پتا ہے کہ برا چکر کس پہ آنے والا ہے۔ اور اب تصویر کا دوسرا رخ، جیسے کہتے ہیں نا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سارے بدوی سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر تو صرف دیہات میں رہنے کی وجہ سے ہی انسان میں کفر و نفاق آ جاتا تو پھر تو ان کا بیچاروں کا عذر ہوتا نا، پھر تو اللہ پاک ان کو جہنم میں نہ پھینکتے کہ بھائی ان کا قصور ہی کوئی نہیں، وہ بے قصور ہے۔ تو یہ منافقین کا، بدویوں کا دوسرا رخ اور دوسرا گروہ جو مخلص اہل ایمان کا ہے، ان کا تذکرہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دیہاتوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں رہنے کے باوجود بھی اگر کوشش کرتے، ہمت کرتے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو ان کے لیے ناممکن نہیں تھا، ممکن تھا، ذرا مشکل تھا ان کے لیے لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدویوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن يُؤْمِنُ، جو ایمان رکھتے ہیں، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر، وَيَتَّخِذُ، اور وہ بناتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں، وہ بناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ما ينفقو، جو وہ خرچ کرتے ہیں، جو وہ مال خرچ کرتے ہیں نا، اسے وہ سمجھتے ہیں، اسے وہ بناتے ہیں، اسے وہ خیال کرتے ہیں، کیا مغرمن، چٹی نہیں، بوجھ، مصیبت نہیں، قربات، قربت ہوتی ہے نا، اس کی جمع ہے قربات، وہ قربتوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، قربت بھی نہیں، قربتوں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ اس خرچ کرنے کو اللہ کی قربتوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یقین کریں کہ کئی لوگوں کو کسی نیکی کے کام میں خرچ کرنے کا کہہ دینا، ملنا چھوڑ جاتے ہیں، ملنا چھوڑ جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم خرچ کرنے کو ہم چٹی سمجھ رہے ہیں، جواب دینے کی زحمت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ وَيَتَّخِذُ، اور وہ سمجھتے ہیں، ما ينفقو، جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات، قربتوں کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ اسے اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسے اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، ہمارے درجات بلند ہوں گے، وہ چٹی نہیں سمجھتے۔ وَالصَّلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ رسول کی صلوات، صلات کی جمع ہے، رحمتیں، دعائیں، وَالصَّلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ دعائیں کرتے تھے نا، جو صدقہ دیتا تھا اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر گئے ہیں۔ 2 فرشتوں کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ 2 فرشتے صبح کے وقت، ہر صبح وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، اور اللہ روک لینے والے کو، روک لینے والے کے مال کو تلف اور ضائع فرما دے۔ الا سن لو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، انہا، بے شک وہ، قربۃ لہم، ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے۔ سن لو، یہ مال خرچ کرنا اس جذبے کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، یہ واقعی ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سیدخلو، سین زبر سے ان قریب، یدخلو، وہ داخل فرمائے گا، ہم انہیں، کون؟ اللہ، اللہ، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور،
بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ دین کے کسی کام کو بھی بوجھ سمجھ کے نہ کریں، چٹی تاوان سمجھ کے نہ کریں، بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کے خوشی کے ساتھ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سعید صاحب